السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امتیاز علی عرشی بطور محقق۔ یہ شروع کرنے سے پہلے ہم امتیاز علی عرشی کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ امتیاز علی عرشی 8 ستمبر 1904 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو آباء و اجداد ہیں حاجی خلیل قبائل و سوات کے سردار تھے۔ جب ہندوستان آئے تو رامپور کے آس پاس کے علاقوں پر قابض ہو گئے، جو بعد میں نواب فیض اللہ خان کو سونپ دیے۔ مولانا جو ان کے راشد جو والد ہے وہ اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی تھے اور رامپور کے ہاسپٹل کے انچارج بھی رہے۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں اصول تعلیم کا آغاز کیا، جو کہ 1924 تک جاری رہا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد طرح طرح کی ملازمیں کی آپ نے، اور پھر ملازمت سے سبق دوش ہو کر رامپور کے ایک عظیم ادارے رضا لائبریری سے وابستہ ہو گئے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس ادارے سے وابستہ ہونے کے بعد آپ نے بہت سی نایاب کتابوں کا ایک ذخیرہ حاصل کیا اور ان کو تدوین متن کیا۔ آپ کو غالبیات کے لحاظ سے مانا جاتا ہے۔ آپ نے غالب کے خطوط، ان کا جو نسخہ عرشی ہے دیوان غالب کے نام سے جو ہے اسے کلام غالب کا وہ ترتیب دیا، اور پھر یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ بھی ہے۔ لیکن آپ کا جو اصل میدان تھا وہ عربی ادب تھا، لیکن آپ کے جو اردو میں کارنامے ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے 25 فروری 1981 کو رامپور میں وفات پائی ہے۔ اب ان کی ادبی خدمات دیکھتے ہیں۔ ان کی علمی اور ادبی کارناموں میں ادبیات، تاریخ و تفسیر، تحقیق و تنقید اور تدوین متن خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ امتیاز علی عرشی بطور محقق ہے، تو ہم ان کی جو محقق جو انہوں نے تحقیق کی ہے ہم اس لحاظ سے پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے ادبی خدمات کا، مکاتیب غالب۔ یہ غالب کے اردو اور فارسی کا مجموعہ ہے، یعنی جو غالب کے خطوط ہیں ان کا عربی اور فارسی مجموعہ ہے۔ اس کتاب کی جو پہلی دفعہ اشاعت ہوئی وہ 1937 میں ہوئی، اور اس کے اب تک 7 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ تمام خطوط غالب کے شاگرد رامپور کے نواب یوسف علی خان کے فرزند قلب علی خان کو 1857 سے 1864 کے عرصے تک لکھے گئے، اور یہ جو خطوط تھے یہ رضا لائبریری میں پڑے ہوئے تھے۔ امتیاز علی عرشی صاحب نے ان کو دیکھا اور ان کو مرتب کیا اور ان کو شائع کروا دیا، اور چیف منسٹر جو اس وقت تھے ان کی فرمائش پر یہ کام امتیاز علی عرشی صاحب نے کیا تھا۔ اور دوسرا ہے دیوان غالب۔ اس میں یہ عرشی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ نسخہ 1858 میں شائع ہوا، جو کہ 502 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کی بنیاد 1857 کے اس نسخے پر رکھی گئی جو غالب نے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا۔ دراصل یہ بھی جو ہے دیوان غالب نسخہ عرشی، یہ عرشی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مولانا عرشی نے اس نسخے میں غالب کے تمام مروجہ اردو کلام کو تاریخی ترتیب کے ساتھ اہل ذوق کے سامنے پیش کیا، جسے بہت سراہا گیا۔ جو کہ غالب نے اسے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا تھا، جو اس کی بنیاد بنی 1857 میں کا ایک نسخہ، یہ بھی لائبریری میں پڑا ہوا تھا، اور رضا لائبریری میں اسے عرشی صاحب نے غالب کا سارا کلام اس میں مدون کیا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جس طرح دیکھتے ہیں انتخاب غالب، اس کتاب کی اشاعت 1943 میں ہوئی۔ اس میں اردو فارسی کا وہ کلام شامل ہے جو غالب نے نواب قلب علی خان کی فرمائش پر پیش کیا۔ اچھا،
یہ جو 1866 میں نواب قلی علی خان کی فرمائش پر غالب نے انہیں کچھ اپنے اشعار یا کچھ چیزیں ان کی خدمت میں پیش کیں، جسے انہوں نے رضا لائبریری میں محفوظ کر دیا۔ عرشی صاحب نے اس کتاب کی توثیق کے لیے مکاتیب غالب کا استعمال کیا، یعنی کہ جو ان کے خطوط تھے جو انہوں نے اپنے شاگرد کو لکھے تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ترتیب دی اور اسے اشاعہ کروایا۔ چوتھا ہے کہانی رانی کیتکی کی۔ یہ انشاء اللہ خان انشاء کی تصنیف ہے اور 1955 میں شائع ہوئی۔ یہ ریختہ گوش شاعری ہے۔ اس کا بھی ایک نسخہ جو ہے وہ ملا عرشی صاحب کو رضا لائبریری سے، تو انہوں نے اسے بھی شائع کیا۔ سلک گوہر، یہ بھی انشاء اللہ خان انشاء کی ہے، جسے 1948 میں عرشی صاحب نے مرتب کیا اور مقدمہ لکھا۔ یہ بے نقط قصیدہ ہے۔ بے نقط قصیدے سے مراد کہ ایسا قصیدہ جس کے حرفوں پر نقطے نہیں ہیں، یعنی کہ انہوں نے پورے قصیدے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے اوپر نقطے نہیں آتے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ باقاعدہ جب عرشی صاحب نے اس کا مقدمہ لکھا تو یہ اس چیز پر زور دیا اور کہا کہ یہ بہت عمدہ کام ہے۔ چھٹا ہے اردو میں پشتو کا حصہ۔ یہ غالباً 1960 میں پشاور سے شائع ہوئی اور لسانیات کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کی جو صفحات ہیں وہ 177 کے قریب ہیں۔ اس کا جو موضوع ہے وہ لسانیات ہے، جو کہ بہت عمدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے کارنامے ہیں وہ ترجمہ مجالس رنگین، جو کہ ایک مشہور رختی گو شاعر سعادت یار خان رنگین دہلوی کی فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو کہ 1942 میں شائع ہوا تھا۔ کشتواڑ ندارت شاہی، یہ شاہ عالم ثانی کے فارسی، اردو اور ہندی زبانوں پر مشتمل ایک دیوان ہے، جسے 1944 میں شائع ہوا۔ مولانا عرشی صاحب نے اسے ایک طویل مقدمہ لکھ کر اشاعہ کیا، جس میں شاہ عالم صاحب کے حالات زندگی، حسب و نفس و تعلیم و تربیت وغیرہ لکھ کر شائع کروایا۔ محاورات بیگم، یہ بھی رنگین کا لکھا ہوا ہے۔ یہ رنگین کے دیوان کے آخر میں بیگمات کے محاورات لکھے ہوئے تھے، جس کو انشاء نے علیحدہ سے شائع کیا، اور اس کا نسخہ بھی رضا لائبریری میں رکھا تھا، جسے بعد میں مولانا عرشی صاحب نے مرتب کیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔